بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم خواتین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ عید کے کچھ مسائل بتلایا جاتا ہے۔ عید عود سے ماخوذ ہے، معنی ہے لوٹنا، کیونکہ یہ دن سال میں 2 مرتبہ خوشیاں مسرتوں کو لے کر لوٹتا ہے، بار بار ہر سال 2 مرتبہ آتا ہے، اس لیے عید کو عید کہتے ہیں۔ ہر قوم اور ہر فرقہ والے چند دنوں کا انتخاب کر کے ان میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، ان میں عمدہ لباس پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، دیکھا کہ ایام جاہلیت سے 2 دن وہ لوگ طے کر کے رکھے تھے اور اس میں خوشیاں مناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن تمہارے لیے بہتر ہے، فرما کر اور 2 دن اللہ کے حکم سے متعین کیا، وہ ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دن پہلے جو ایام جاہلیت میں تم طے کیے تھے اس سے بہتر ہے۔ اس دنوں کے اندر خوشیاں کرو، اچھی طرح کھاؤ پیو۔ اور دونوں عیدوں میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے اذان اور اقامت نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرہ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کئی مرتبہ عید کی نماز پڑھا، اس کے اندر اذان اور اقامت نہیں تھی۔ تو عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ عید کی نماز کا وقت کب ہے؟ عید کی نماز کا وقت عید الاضحیٰ، چونکہ ہم اسی میں ہیں، اس کے مسائل بتایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا وقت 10 ذی الحجہ کے دن سورج طلوع ہو کر 2 رمق یعنی جو اشراق کا وقت ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جو مقروب 20 منٹ کا وقت ہے تقریباً، اسے چھوڑنے کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، زوال تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ اور عیدین کی نماز جلد از جلد پڑھنا مسنون ہے، خاص کر عید الاضحیٰ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے بعد پڑھ لیتے تھے، چونکہ عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں نماز کے بعد قربانی کرنا ہے اور اس کے گوشت کو کھانا مسنون ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز جلد پڑھ لیتے تھے۔ عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے، عید الاضحیٰ کی نماز واجب ہے۔ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ نماز کا طریقہ سنیں۔ سب سے پہلے نیت کریں۔ نیت کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، کافی ہے۔ اگر یہ پورے الفاظ کہہ لے، سوچ لے، اور بھی اچھا ہے۔ اللہ کے واسطے 2 رکعت عید الاضحیٰ کی واجب نماز 6 زائد تکبیر کے ساتھ امام کی اقتداء میں قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، پھر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ ہوگا۔ پہلی رکعت ہوئی۔ دوسری رکعت میں امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ پڑھنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں، تینوں مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر، یہ رکوع کی تکبیر ہوگی، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جائیں، پھر سجدہ بقیہ نماز کو مکمل کر لیں۔ عید کی نماز کے بعد دعا کر لیں، اس کے بعد خطبہ ہے، عید کی نماز کے بعد خطبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں کے لیے عمدہ کپڑا پہنتے تھے، عمدہ لباس پہنتے تھے۔ ایک راستے سے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
दूसरे रास्ते से आते थे। इस मुसलमानों की शान व शौकत मालूम हो और इसी तरह हमारी जमीयत मालूम हो, बहुत से इसके अंदर फ़वाइद हैं। और ईद की नमाज अगर किसी मजबूरी की वजह से 10 ज़िलहिज्जा को पढ़ ना सके, यानी ज़वाल तक भी मौका नहीं मिला, पूरी जमात को पढ़ने का मौका नहीं मिला, एक दो आदमी छोड़ दे उसका मसला नहीं है, इमाम पूरी जमात को पढ़ने का मौका नहीं मिला तो दूसरा दिन पढ़ सकते हैं, दूसरा दिन भी मौका नहीं मिला, तीसरे दिन तक उसका वक्त रहता है। ईद उल अज़हा 3 दिन तक है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीनों दिन ईद के दिन ही, तीनों दिन कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन करना अफजल है, दूसरा दिन उसके बाद है, तीसरे दिन गुरूब से पहले तक कुर्बानी का वक्त है। इस साल के एतबार से 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त गुरूब से पहले तक कुर्बानी का वक्त है। दिन में भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करना है तो लाइट वगैरह का अच्छी तरह से माकूल इंतज़ाम हो। लेकिन ईद के दिन 10 ज़िलहिज्जा के दिन कुर्बानी के बाद ही, यानी ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही कुर्बानी का वक्त शुरू होता है। अगर हम ईद की नमाज पढ़ने से पहले कुर्बानी कर देंगे, वो कुर्बानी नहीं होगा, गोश्त के लिए काटना होगा। हदीस के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, फरमाया ईद उल अज़हा आज के दिन पहला काम नमाज है। अल्लाह के नबी ईद उल अज़हा के दिन फरमाया आज पहला काम नमाज है, फिर कुर्बानी है। जो ऐसा किया हमारी सुन्नत को पाया, जो नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया, यानी ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर दिया, वो गोश्त है, कुर्बानी है। बड़े बस्तियों में, शहरों में जहाँ शराइत पाए जाते हैं, ईद की नमाज के बाद, चाहे ईद की नमाज ईदगाह में हो या मसाजिद में हो या लॉकडाउन की वजह से अब घरों में या छोटे मैदानों में जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ईद की नमाज होने के बाद कुर्बानी करना है। जिन जगहों पर ईद की नमाज के शराइत पाए नहीं जाते हैं, खरिये हैं, छोटी बस्तियां हैं, जैसे हमारे मेल विशारम के आसपास में करड़ी मले वगैरह हैं, ऐसी जगहों में जहाँ ईद की नमाज ही नहीं है, जुमा की नमाज नहीं है, वह ज़ोहर पढ़ते हैं, ऐसे जगहों में सुबह सादिक के बाद भी कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ ईद की नमाज है, ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी करना है। ईद 3 दिन है, वो तीनों दिन रोज़ा रखना हराम है, अल्लाह की तरफ से ज़ियाफ़त है। उसके बाद जो चौथा दिन है उसमें कुर्बानी तो नहीं है, लेकिन उस दिन भी रोज़ा नहीं रखना है। पूरे साल में 5 दिन रोज़ा रखना हराम है। एक ईद उल फित्र में, रमज़ान के बाद जो ईद है, सिर्फ उस एक दिन में रोज़ा रखना हराम है। लेकिन ईद उल अज़हा में 4 दिन, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा, 13 ज़िलहिज्जा भी रोज़ा रखना हराम है। 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त, चारों दिन अच्छी तरह गोश्त खाएं, दूसरों को खिलाएं, अल्लाह ताला की तरफ से ज़ियाफ़त है। और इसी तरह जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी है, वो अपनी कुर्बानी करने के बाद नाखून तराश लें, सर के बाल ये और मूंछ जो भी हैं 10 दिन तक नहीं किए हैं, बड़े बड़े हो गए रहेंगे, या कुर्बानी करने के बाद करना अफजल है। पहला दिन अगर कुर्बानी हमारा है तो कुर्बानी के बाद करें, अगर दूसरा दिन कुर्बानी है, दूसरा दिन कुर्बानी करने के बाद करें। जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं, वो भी इस अमल को किए हैं, अल्लाह अजर दे देगा। तो लोग कुर्बानी करने के बाद 10 ज़िलहिज्जा में लोग कुर्बानी करने के बाद जैसे कुर्बानी का अमल शुरू हो, वो नाखून तराश सकते हैं, बाल वगैरह बना सकते हैं। पहले भी बता दिया गया ये अमल वाजिब और ज़रूरी नहीं, करेंगे तो सवाब मिलेगा। तो ईद के दिन इशराक की नमाज नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन के दिन में फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज पढ़ते थे, दरमियान में इशराक नहीं पढ़ते थे। मर्द हजरात भी इशराक की नमाज ना पढ़ें, मस्तूरात भी इशराक की नमाज ना पढ़े। ईद की नमाज के बाद नफिल नमाज जो चाहे पढ़ सकते हैं। औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है, औरतों के लिए ईद की नमाज नहीं है। यानी अगर औरत, क्योंकि ईद की नमाज शराइत के साथ किया जाता है, अगर अलग से वो नमाज पढ़ा नहीं जाता, तो औरतों के लिए ईदैन की नमाज नहीं है। बाज़ औरतें ईद की नमाज के नाम पर नमाज पढ़ती है, नमाज नहीं है। हाँ, लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद वो चाहे तो इशराक या सलातु शुक्र पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती हैं, लेकिन औरतों के लिए ईद की नमाज के नाम पर कोई नमाज नहीं है। मसनूना ने
مسنونات عید الاضحیٰ کچھ ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے صبح کو بہت سویرے اٹھنا اور دنوں کے مقابلے میں جلد اٹھنا، جیسے بتایا گیا اس عید کی جو رات ہے برکت والی رات ہے اور دنوں کے مقابلے میں جلد اٹھ جائیں اور اسی طرح اللہ سے مانگے روئیں اور شرع کے موافق اپنی آرائش کریں، یعنی اپنے آپ کو سنواریں، غسل کریں، یعنی غسل کرنا مسنون ہے عید کی نماز کے لیے، اور اسی طرح مسواک کرے، بہت اہم سنت ہے۔ اور اسی طرح سنت کیا ہے، اپنے جو کپڑے موجود ہو ان میں اچھے کپڑے کو پہننا، نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں، جو کپڑا عمدہ ہے اچھا ہے، اگر وہ نیا کپڑا خرید کر رکھیں گے وہی عمدہ کپڑا ہو جائے گا، جو بھی اچھا کپڑا ہے اچھا سے اچھا کپڑا پہنے، خوشبو لگائیں، اور عیدگاہ جانے سے پہلے عید الاضحیٰ میں کچھ نہ کھائیں، بہتر ہے کہ عید کی نماز کے بعد آ کر کھائیں۔ اگر 10 ذی الحجہ یعنی عید کے پہلے دن میں اگر ہماری قربانی ہے تو بہتر ہے تھوڑا انتظار کر کے قربانی کے گوشت سے کھا لیں اور اسی سے ابتدا کریں، یہ مسنون ہے۔ عیدگاہ بہت سویرے جائیں، اب لاک ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے عیدگاہ وغیرہ ہمارے علاقے میں نہیں جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں الحمدللہ جائیں، یا مسجد میں ہو رہا ہے تو مسجد جائیں، یا جہاں بھی ہم عید کی نماز کا انتظام کیے ہیں وہاں جلد از جلد جانے کی کوشش کریں۔ نماز، عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا ہی سنت ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے بارش ہو گیا تو مساجد وغیرہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اس مجبوری کی وجہ سے کسی جگہ دونوں جگہ اجازت نہیں مل رہا ہے یا پریشانی دشواریاں ہیں قانونی، تو دوسری جگہ پر بھی عید کی نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی، اس کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مسنونات عید میں سے ہے، یہ ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں، اس سے کئی فائدے ہوں گے، اللہ کے نام کی بلندگی ہوگی اور لوگوں کی مسلمانوں کی شان و شوکت ہوگی، حالات کا جائزہ ہوگا۔ پیدل جانا ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، پیدل جانا ہے، ہاں کوئی عذر ہے، بیمار ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ دور ہے تو سواری میں بھی جا سکتے ہیں۔ عیدگاہ جاتے وقت عید الاضحیٰ میں، بقرعید میں عیدگاہ جاتے ہوئے تھوڑا متوسط بلند آواز سے یہ تکبیر کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عیدین کی خوشیاں عطا فرمائے، سنت کے مطابق عید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اپنی طاقت کے بقدر لوگوں کی مدد کریں، مال کے اعتبار سے، کھلانے کے اعتبار سے، اسی طرح قربانی کے گوشت غریب محتاج پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو تلاش کر کر کے دیں، بہت سے غربا ہوتے ہیں ان کو ایسے موقع پر ہی اچھی طرح کھانے کا موقع ملتا ہے، تو جتنا ہو سکے تعاون کریں، مدد کریں، خود بھی اچھی طرح کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں، اور اسی طرح فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، کباب بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیاں عطا فرمائیں، عید الاضحیٰ کو سنت کے مطابق ادا کر کے یہ جو حالات کرونا وائرس وغیرہ ہیں اللہ تعالی اسے ختم فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔